انتہا پسندوں کی جیت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ انتہا پسند جو آپ کو غالباً بنگلہ دیش کے اندر نظر آ رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس موضوع کا میں نے انتخاب کیوں کیا ہے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں، لیکن ظاہری بات ہے کہ خطے کی سیاست ایک جڑی ہوئی ہے اور اس کا لنک بنتا ہے، اس کا کور ریلیٹڈ ہے ہر چیز جو ہے۔ خاص طور پہ شیخ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی فارمر پرائم منسٹر تھیں، جن کو بہت ہی انسرمینیس ان کا ایگزٹ ہوا اور ہندوستان میں وہ پناہ گزیر ہے ابھی تک، ان کے بعد پھر وہاں پہ جو ایک انٹرم سیٹ اپ آیا ڈاکٹر محمد یونس صاحب، پاکستان کی قربتیں بڑھی اور پھر آپ کو ابھی تک وہاں الیکشنز ہونے والے فروری میں، لیکن ایک چنگاری چلی ہے دسمبر کے مہینے میں جس کا میں نے حوالہ آپ کو پرسوں کے پروگرام میں دیا تھا، وہ یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے عثمان ہادی، اس کو جو ہے اساسینیٹ کیا گیا، قتل کیا گیا ڈھاکہ کے اندر، اور پھر سنگاپور فلائی کیا گیا ان کو، جہاں ان کا انتقال ہو گیا، وہ جہاں بحق ہو گئے، پھر ان کا بہت بڑا جنازہ ہوا۔ لیکن جب یہ واقعات ہوئے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک انلیش جو موب ہے جو ان کنٹرول رہا اور اس نے جتھے نے وہاں پہ تباہی مچائی اور بہت سی بلڈنگز کو وینڈلائز کیا، اور یہاں تک ہے کہ جو ایک بہت ہی مشہور پریس ہے ڈیلی سٹار، اس کا سٹاف بھی جو تھا وہ ٹریپ ہو گیا، وہ اس کی بھی بلڈنگز کو جو ہے اس کو ٹریپ کیا اور بہت ہی غلیظ زبان کا استعمال کیا وہاں پہ۔ اب مجھے نہیں معلوم، شاید بہت سے لوگ ناراض ہوئے، لیکن یہ وہ پکچرز ہیں جو آپ کو انٹرنیشنل میڈیا بھی دکھا رہا ہے اور تمام انڈیپینڈنٹ ذرائع کے آ رہا ہے۔ پھر وہاں پہ ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ یہ ہوتا ہے اندوناک افسوسناک، جس کی جتنی مذمت کی جائے، کہ ایک ہندو، ایک معصوم ہندو کو جو ہے بلاسفیمی کے نام پہ جلا دیا گیا، جس پر خود بنگلہ دیش کی جو انٹرم سیٹ اپ حکومت ہے اس نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں سارے معاملے پہ۔ بہرحال عثمان ہادی کے قتل پہ بہت سے بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، جو پارٹیز جو ہے، جو خاص طور پہ جس نے پوری اپرائزنگ کا کردار ادا کیا شیخ حسینہ واجد کو ہٹانے میں، ہندوستان کا وہ نام لے رہے ہیں، را کو کہہ رہے ہیں کہ را کے لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن اب تک کی اطلاع یہی ہے کہ اس پر باقاعدہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل اس پہ بات نہیں ہے۔ پھر انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی انتہا پسندوں کو سارا موقع مل گیا، پریٹیکسٹ مل گیا، پورا بہانہ مل گیا۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی کے، اس کے باہر احتجاج کیا وہاں پہ، اور وہاں پہ بھی انہوں نے نعرے لگائے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2 روز کے اندر ڈی مارچ کیا گیا، ان دونوں کے جو انوائز ہیں انڈیا بنگلہ دیش کے رسپیکٹیولی، انہوں نے اپنے ہی پروٹیسٹ لانچ کیا اب تک، اور ویزا سروسز کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیا ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور خاص طور پہ جو ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک فنومینا ہے جو بہت کامن نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ ریڈیکلز کے ہاتھوں میں مبینہ طور پر یا بظاہر معاملات جو ہیں چلے گئے ہیں، اور اگر کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات اگر کہیں بچتی ہے تو وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ دونوں اپنے انٹرسٹ کو سرو کریں اس حوالے سے بات کے لیے، کیونکہ بنگلہ دیش کا موضوع بہت کرٹیکل بھی ہے اس وقت اور بہت سینسیٹیو موضوع بنتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو ایک ریجن کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے، تو ہمیں زحمت دی ہے ڈاکٹر موئز خان کو، یہ کراچی یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت ہی انہوں نے کام کیا ہے کراچی کے حوالے سے اور ہسٹری پر ان کا بہت گہرا عبور ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں وقار فیاض صاحب، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر موئز صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ بالکل یہ معاملہ بنگلہ دیش کا ہے اور پاکستان کے حوالے سے اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے بارڈرڈ کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کیونکہ اب یہ ایک پرسیپشن ہے کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کے بعد کی اب کی جو لیڈرشپ ہے، اور اس کو یہ پرسیپشن کو ہم نے سچا بھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے معاملات بہت اچھے ہوئے، اور یہاں تک ہے کہ ہم نے باقاعدہ اپنی تجارت بھی سٹارٹ کر دی اور ہم نے جو ہے اپنے سفارتی تعلقات بھی بحال کر دیے ہیں۔ لیکن یہ جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے معاملات ہیں، اس سے پاکستان کیا آگے جا کے اثر انداز ہو سکتا ہے، اور پاکستان کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے ڈپلومیٹک کہ اس ٹینشنز کو ریلیز کیا جا سکے؟ جی السلام علیکم۔ جی السلام۔ دیکھیں اس میں جو بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا بھی ہے اس کے اندر اسامہ ہادی کا جو معاملہ ہے، وہ 12 تاریخ کو اس کو گولی لگتی ہے، 15 تاریخ کو وہ اس کو سنگاپور شفٹ کرتے ہیں، اور 18 تاریخ کو سنگاپور کے ہاسپٹل میں اس کے دوران علاج جو ہے ان کی رحلت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو تقریباً آپ سمجھ لیجیے 12 دن کا سارا ٹائم پیریڈ، اس 12 دن کے اندر سینٹیمنٹ جو کہ آلریڈی بہت ہی اینٹی انڈیا ہوئے تھے بنگلہ دیش میں، وہ اور زیادہ فلیئر اپ ہوتے ہیں پہلے 6 دن، اور پھر مطلب 12 سے 18 کے درمیان، اور پھر 18 سے آج 24 کے درمیان۔ تو حالات جو ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑے خراب ہوئے، اور وہ بہت ہی شدید غصہ ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں میں، خاص کر کے جولائی ریولوشن کے بعد سے، جب اسٹوڈنٹس ریولوشن ہوئی اس کے بعد جو ہے جب یہ سارا کچھ ہوا، تو ابھی آپ کو یہ
थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी समझें कि नवंबर के महीने के अंदर ऐलान हुआ, नहीं अगस्त के महीने में गलबन ऐलान हुआ है कि फरवरी 2026 में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ये वो इलेक्शंस हैं कि जो अब नया जो बांग्लादेश उन तकरीबन 54 साल के बाद जो बना है, उस 54 साल के बाद जो नया बांग्लादेश है उसके अंदर पहली दफा इलेक्शन हो रहे हैं रेवोल्यूशन के बाद। डॉक्टर यूनुस की जो हुकूमत है वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसका मैंडेट ही ये था कि उन्हें इलेक्शंस करवाएगी। उनका काम हुकूमत करना नहीं था, उनका काम इलेक्शन करवाना था, क्योंकि हालात और वाकयात कुछ इस तरह से थे कि कुछ चीज़ें थी इस तरह की बहुत सारी, तो उनको टाइम लगा और उन्होंने अनाउंस किया फरवरी में। इस वक्त अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो इंडिया के ये फेवर में जाती है बात कि बांग्लादेश जो है वो डिस्टेबलाइज हो और उसके अंदर किसी किस्म की ऐसी स्टेबिलिटी ना आ सके जो कि हसीना के खिलाफ, हसीना के अलावा हो। उनकी वो जो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की जो 15 साल बांग्लादेश में हुकूमत करने के बाद रेवोल्यूशन के बाद हटी और वहां पे जाके वो बैठी, उनको इस वक्त सजाएं हुई हुई है बड़ी सख्त किस्म की, और इंडिया ने उनको पनाह दी हुई है। तो इंडिया से वो वैसे ही खाइफ हैं सारे के सारे, सही। और इंडिया चाहता है कि आपकी आवाज मोहित साहब, आपकी आवाज कट रही है। मामला आपकी इस तरह से जी। आप नहीं मोहित साहब, आपकी आवाज कट रही है, नेट का इशू। आप इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। वकार फयाज साहब से मेरा सवाल हुआ। वकार साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये पूरा इसका बैकग्राउंड है जो इंडिया के और शेख हसीना वाजिद साहिबा के दरमियान जो कुर्बतें थी, फिर वो वहां से जब वो हटाई गई, उनका इनसेरेमनियस एग्जिट हुआ, जैसे मैंने अभी हवाला दिया आपको कि वो इंडिया भाग गई, फिर ये सारे मामला उस्मान हादी का असैसिनेशन होती है। तो ठीक है, बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल सेंटिमेंट्स बहुत हद तक आप कह सकते हैं जायज भी है, लेकिन उसकी आड़ में कुछ इंतहा पसंद जो हम फुटेजेस देख रहे हैं वहां से, ठीक है उनके मुल्क का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये एक फिनोमेना जो रेडिकलाइजेशन का है, जो बांग्लादेश पहले इस तरह का गालिबन नहीं था, ये भी तो एक बहुत ही बुरी सूरत हाल पैदा हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तस्लीम साहब। आपने जो बात कही है इसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में, ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि बंगाल कभी ऐसा नहीं था। बंगाल तो सरजमीन थी टैगोर की, नजरुल इस्लाम की, और क्या बड़े बड़े लोग भी थे। इनका कल्चर पूरे हिंदुस्तान में, इनका आर्ट और कल्चर में इनका एक नाम था। लेकिन आप इस सारे बैकग्राउंड को अगर उठा के देखते हैं तो 1971 के बाद जो कुछ वाकयात वहां होते रहे, मार्शल लॉ लगता रहा और एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही। उसके बाद आप देखते हैं कि जब ये इनका पीरियड आता है हसीनाबाद स्पेशली 15 साल जो उन्होंने वहां हुकूमत की है, वो उन्होंने हुकूमत किसी डेमोक्रेटिकली नहीं की है। उन्होंने बहुत ज्यादा ऑथोरिटेरियन स्टाइल किया। जहां उनका कोई मुखालिफ ने सर उठाया, उन्होंने वहीं उसको कुचल कर रख दिया। और सारी की सारी उनकी थी पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर। इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे उन्होंने अपने रखे थे। अच्छा, इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि इंडिया कभी इक्वल बेसिस पर अपने ताल्लुकात नहीं बनाने की कोशिश करते, स्पेशली एशिया के अंदर। उसको एक है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, उसके अंदर उसने इनके साथ जितने भी ताल्लुकात रखे उसमें से ज्यादातर मार्केट इनकी कैप्चर की। बांग्लादेश के अंदर सिर्फ टेक्सटाइल की और हॉजरी की जो इंडस्ट्री थी वो तो इनके पास, लेकिन बाकी हर जो थी वो इंपोर्ट होती थी वहां से इंडिया के साथ। अच्छा, उसके साथ और जब इतनी ऑथोरिटेरियन स्टाइल हुआ कि वहां लोगों को मिसिंग पर्सन बनाया गया, सारा कुछ किया गया, तो लोगों में इनके खिलाफ एक रिजेंटमेंट पैदा होता है। अच्छा, ये जो रिजेंटमेंट पैदा होता है उस पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। जमात इस्लामी के लोगों को फांसियां देनी शुरू की, पुराने लीडर्स को फांसियां देनी शुरू की, लोगों को मारा, जबर किया। अच्छा भला जबर के साथ उन्होंने वक्त के साथ गुजारा। देखिए, उस हर चीज का एक एक्शन का एक रिएक्शन पैदा होता है, और ये सिर्फ रिएक्शन पैदा होगा इसके अंदर एंटी इंडिया एलिमेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा उनके साथ ताल्लुकात है। जिसको इन्होंने फांसियां दे रहे थे, उनके साथ लोगों की हमदर्दी। चले वकार साहब, मैं आगे चलता हूं गुफ्तगू को लेके, मैं आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मीर साहब, मैं आपसे सवाल ही करूंगा। ठीक है, वकार साहब ने भी और आपने भी एक पूरा पस मंजर बताया कि ये हिंदुस्तान के हवाले से जो पूरी पॉलिसीज थी 15-20 सालों की, लोग वहां के तंग आ गए थे। लेकिन आज BBC की ही मैंने खबर पढ़ा था,
ایک پروٹیسٹ ایک پہلو تو ٹھیک ہے کہ انڈیا کے خلاف بنتا بھی ہے، را کے وہاں پہ جو انوالومنٹ رہی ہے، لیکن کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کا جو ایک انتہا پسند طبقہ ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے، ہر ہم جنرلائز نہیں کریں گے، وہ اب غالباً وہاں کا سوشل فیبرک کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ کہ بہت سی جگہوں پہ کچھ اطلاعات یہ آئیں کہ میوزیکل شوز ہو رہے تھے، ان کو بند کروانے کی کوشش کی گئی، کچھ شرائنز پر رکاوٹیں ڈالنے کی، کچھ درباروں پہ، درگاہوں پہ. تو اس طرح کا بھی ایک پہلو یہاں پہ پیدا آ رہا ہے. مطلب یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے انڈیا کے اندر اب پورا مودی کے بعد ایک پورا سینیریو چینج ہو گیا، ایک رائٹ ونگ پاپولسٹ نیریٹو اوپر آ گیا ہے. تو بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ سارے معاملات آ رہے ہیں. دیکھیں، بنگلہ دیش اور انڈیا کی صورتحال فرق ہے. انڈیا کے اندر جو ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پولیٹیکل بیسس کے اوپر، اور ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے، پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، پاپولزم کی تھیوری کی بیس کے اوپر ان چیزوں کو وہ کر رہی ہے. اور وہ یہ اکھنڈ بھارت یا جو ہندو نیشنلزم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیزیں کر رہی ہے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے. بنگلہ دیش کی صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک ایشو بیسڈ پوائنٹ پہ پروٹیسٹ شروع ہوئے، جو کہ بڑھتے بڑھتے گورنمنٹ کی سختی زیادتی کے بعد وہ بڑھتے 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 ایک پوری ریولوشن بن گئی، اور پورا بنگلہ دیش اس کے اندر انگلف ہو گیا. اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ 54 سال پرانا جو ہیجمنی تھی عوامی لیگ کی وہ توڑ دی گئی اور اس کو ہٹا دیا گیا. تو بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ ان کے ایلیٹسٹ گروپس کے خلاف تھی، اور خاص کر کے ان لوگوں کے اگینسٹ تھی جو کہ عوامی لیگ کے وہ لوگ جن کو بنگالی سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمارا استحصال کیا ہے آزادی دلانے کے نام پہ. جو 1971 میں وہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو آزادی دلائی ہے پاکستان سے، اس کے نام پہ ہمارا 54 سال استحصال کیا، اور ان کا صرف فائدہ ان کو ہوا، بنگلہ دیش کو اور بنگالی کو فائدہ نہیں ہوا. تو وہ بنگالی نیشنلزم کی بیس پہ چل رہا ہے معاملہ. ریولیوشن میں ریولیوشن جو ہے وہ بڑی اچھی چیز نظر آتی ہے بہت لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ، وہ اچھی چیز کے ساتھ، اس کے اندر بڑا خطرناک عنصر بھی ہوتا ہے. ریولیوشنز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی سی بھی ہو، اور اس میں جو سب سے بڑی ریولیوشن ہے جو سب سے زیادہ کوٹ کی جاتی ہے وہ فرینچ ریولیوشن ہے. یہ وہی پیٹرن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ریولیوشن شروع ہو جاتی ہے تو اس کو روکنا، اس ریولیوشن کو، اس کو کسی طریقے سے بریک لگانا یا سلو کرنا بہت مشکل کام ہے. ریولیوشنریز کا 1789 میں مئی میں شروع ہوتی ہے فرینچ ریولیوشن، اور وہ وائلنس، انتہا پسندی، گلوٹین، لوگوں کو مارنا. وہ پارٹی جس نے گلوٹین شروع کیا اور سب کو قتل کرنا شروع کیا، جیکوبینز، ان کا لیڈر رابسپیئر تھا. لوگوں نے بالآخر اسی کو چند سالوں کے بعد خود ہی گلوٹین کر کے ریولیوشن جاتی ہے، ریولیوشن ختم نہیں ہو سکی. تو ریولیوشن کے بڑے دورس اور بڑے وائلنٹ نتائج ہوتے ہیں. بنگلہ دیش ابھی اسی سے گزر رہا ہے. اب کیونکہ اس کے اندر دو ایلیمنٹ ہیں، بنگلہ دیش کے اندر دو قسم کے نیشنلزم چل رہے ہیں. ایک تو ان کا ایک بنگالی نیشنلزم ہے، اور دوسرا ان کا ایک مسلم نیشنلزم ہے. مسلم نیشنلزم کی بیس کے اوپر انہوں نے کافی ساری چیزیں کی ہیں، اور انہوں نے جو انڈیا کا ہندو نیشنلزم ہے اس کا مرر امیج اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے مسلمانوں کی اکثریتی ملک ہے، اور یہاں پہ دوسرے لوگ نہیں رہ سکتے. ابھی تو کچھ داس کر کے نام کا لڑکا جس کو مارا گیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بات چل رہی ہے. تو یہ بنگلہ دیش میں تو جو ہوا ہے بہت ہی. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، ڈاکٹر صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ دونوں کا جو ہے مطلب وہ نہیں، کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ نے بھی مسلم نیشنلزم کی جو بات کر دی نا بنگلہ دیش کے اندر، تو یہ جو انڈیا میں ہندو نیشنلزم کی بات ہے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ انڈیا کے کاؤنٹر میں ہو رہا ہے. سمجھیں تو بات کو آپ. انڈیا کے اندر جو ہندو نیشنلزم ہے اس کے اندر وہ لوگ نان مسلمز کو بہت بری طرح سے کر رہے ہیں. ابھی 2 دن سے انڈیا کے ایک واقعہ ہوا ہے کہ جھارکھنڈ یا کون سی جگہ ہے، وہاں پہ ایک پادری چرچ کے اندر کرسمس کی تقریر کر رہا تھا، اور وہاں پہ ہندو انتہا پسند گھسے ہیں. انہوں نے جا کے اس کو ہٹایا، اور انہوں نے بولا کہ جیزس کہاں پیدا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہاں نہیں، وہاں پیدا ہوا تھا. وہ ہمارا نہیں ہے، ہندوستان کا نہیں ہے، تو ہم اس سے نہیں بات کریں گے نا، اور یہاں پہ کوئی کرسمس نہیں بنے گی، بند کرو یہاں پہ. تو وہ 2 دن سے ویڈیو چل رہی ہے. ایک صاحب ہے جنہوں نے یہاں پہ تلک لگایا ہوا ہے. جی دیکھیے ویڈیو سوشل میڈیا پہ بالکل ویریفائڈ ویڈیو ہے. ایگزیکٹلی. تو سمجھے آپ، دیکھیں ہندو نیشنلزم مسلمان کے اگینسٹ نہیں ہے، ہندو نیشنلزم سارے نان ہندوز کے اگینسٹ ہے.
اس کے اندر وہ مسلمان کو بھی ٹارگٹ چلیں۔ کر رہے ہیں، جین کو بھی کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ وہ کرسچن کو بھی کر رہے ہیں، اور سکھ کو بھی کر رہے ہیں۔ اوکے، تو بنگلہ دیش کے اندر اس کے ریئیکشن میں یہ ہو رہا ہے۔ اوکے، یور پوائنٹ از کلیئر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریئیکشن ہے اور اس کا آپ نے دونوں کازز کو آپ نے ڈیفائن کیا۔ بنگلہ دیش یہ مسلم نیشنلزم کی جو بات ہو رہی ہے، اوکے اوکے، بنگلہ دیشی نیشنلزم جو ہے ان کا وہ ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ ہے۔ جی جی، وہ مسلم نیشنلزم کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھ گیا آپ کا نقطہ، لیکن میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ وقار صاحب، بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ریئیکشنری ایک وہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے، لیکن میں اس میں میرا بھی اپنا اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ۔ اگر ہندو نیشنلزم کے اگینسٹ میں مسلم نیشنلزم بنگلہ دیش کے اندر آ رہا ہے تو بہت سی رائے یہ ہے، لیٹ می سے دس وتھ اوپن ہارٹ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی بہت سی غلط پالیسیز تھیں، لیکن کچھ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا تھا جو ریلیجیس ایلیمنٹس تھے۔ اب وہ ریلیجیس ایلیمنٹس جو ہیں وہاں پہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ریلیجیس ایلیمنٹ ایکسپوز تو ہوئے ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتائیں، یہ ایکسپوز ہوئے کیوں ہیں؟ جتنا زیادہ انہوں نے اتنا ٹائٹ رکھا ہوا تھا اس کا یہ آؤٹ کم ہے نا۔ اس سے پہلے بھی تو وہاں ریلیجیس فیکٹر تھا، جب بی این پی کے گورنمنٹ ادھر ریلیجیس فیکٹر تھا تب بھی، لیکن اس وقت اس فیکٹر نے یہ حرکتیں تو نہیں کی تھیں۔ یہ حرکتیں تو اس وقت شروع ہوئی ہیں جب ان کا ایک بہت ہی ایک ہارش ان کا ایٹیچیوڈ ہوا تھا اگینسٹ جماعت اسلام، اس کا پھر یہ آؤٹ کم آ یہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ 15 سال کنٹینیوس رہی ہے۔ 15 سال کے اندر مائنڈ سیٹ جو بننے تھے وہ بنے ہیں، ان کے اگینسٹ بھی بنے ہیں، اور یہ اس کا رزلٹ ہے۔ مجھے یاد ہے مارکس میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ جب ظالم طبقہ مظلوم کو بہت زیادہ کچلتا ہے تو مظلوم طبقے میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر نکلتے ہیں اور وہ آ کے ظالم طبقے کو ختم کر دیتے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد وہ اس سے زیادہ بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ایکشن اور ری ایکشن۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں بات کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے۔ ویسے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ریولوشنز کے ساتھ اس طرح کے چیزیں ایسوسیٹ ضرور ہوئی ہیں، لیکن اپرائزنگ میں اور ریولوشن میں تھوڑا سا فرق تو آتا ہے۔ جب کنٹینیوسلی ایک چیز صرف اگینسٹ ہی چل پڑتی ہے تو وہ پھر ریولوشن نہیں ہوتا۔ ریولوشن کے اندر چیزوں کو، نئی چیزوں کو بنانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاید بنگالیز جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ چیزیں کچھ نئی بنے، لیکن جو نئی نہیں بنی تو ان کا ینگسٹر جو تھا وہ بالکل کیوس کا شکار ہو گیا، اور یہ اس کا پھر آؤٹ کم آ رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے وقار صاحب، اس نقطے پر ہمیں بریک لینا ہے۔ بالکل ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے، اور دونوں ہمارے مہمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے اس کا ایک ریئیکشن ہے۔ یہ وہاں پہ جو لوگ ریئیکشن دکھا رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ ریئیکشن، حکومت تو شاید ان کی آ گئی ہے وہاں پہ، خوش رہیں آباد رہیں، اگر ایک واقعہ ہوا بالکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو مارا گیا ہے عثمان ہادی، اور بالکل اس کا اساسینیشن ہوئی ہے، اس کی کنڈمنیشن بنتی ہے، لیکن اپنی پراپرٹیز کو جلانا، اپنی ہی چیزوں کو جلانا، بہرحال دس از انٹرنل میٹر آف بنگلہ دیش، بٹ وی آر ڈسکسنگ دس ٹاپک بیکاز اٹ ہیز امپلیکیشنز آن دا براڈر ریجن، اور ہندوستان ہمارا دشمن ہے اور بنگلہ دیش سے اس وقت وہ بھی جو ہے دشمنی کر رہا ہے، تو بنگلہ دیش ہمارا نیچرل الائی جو کہ بن چکا ہے اور مزید نیچرل الائی بن گیا، تو یہ پورا اس کا کانٹیکس اس پروگرام کرنے کا۔ اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر جو ایک اندرونی خلفشار آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں، وہاں پہ ایک طرح سے احتجاجی صورتحال ہے۔ ہندوستان بنگلہ دیش کا باقاعدہ جو ہے سفارتی تعلقات بہت ہی لوس ہو چکے ہیں اور بہت ہی اسٹرین آ چکا ہے اس کے اندر، اور ہم نے کہا، جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا، کہ دونوں اپنے جو رسپیکٹیو انوائز ہیں ایک دوسرے کو وہ طلب کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہوگا مجھ صاحب، یہ بتائیے گا کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ، ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی نفرت پاکستان کے خلاف آیا ہے، اور پھر ان کا جو ایک انسٹرمونیس ایگزٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے وہ وہاں سے نکالی گئی ان کو اور ہندوستان لے جایا گیا، پھر ان کو سزائیں بھی ہو گئی بنگلہ دیش کے اندر، وہ کہ ابھی تک بنگلہ دیش ان کا کہہ رہا ہے، انڈیا سے اس نے باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ ان کو واپس ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انڈیا اس وقت شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو کیوں اب اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ وہ تو اس کے لیے ایک بیگیج کی صورتحال مطلب ان کی ہو چکی ہے،
اس کو ڈسکارڈ کریں. لیکن وہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کوئی ضد کی وجہ ہے یا وہ ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایسا دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ابھی ہمارا اسٹ ہے تو ہم کو اپنے پاس رکھیں گے؟ بہت سادہ سا آنسر ہے کہ حسینہ واجد پرو انڈیا ہے اور ریولیوشنری گورنمنٹ جو ابھی انٹرم ہے اور جو آج کل پاپولیرٹی میں ہے اینٹی حسینہ واجد اور اینٹی عوامی لیگ، وہ پرو پاکستان ہے. تو جو ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے اس کے اندر اس وقت انڈیا کو اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے پورے نیبرہڈ میں تو صرف پاکستان کرتا تھا جولائی ریولوشن سے پہلے. جولائی ریولوشن کے بعد اب انڈیا کی پاور کو، اس کے بگ بردر کے رول کو اور اس کی ہیجمنی کو، طاقت اور دوسرے چیزوں کو چیلنج کرنے والی دوسری قیادت آ گئی ہے سامنے، دوسرے ملک کی، اور وہ بھی بڑا ملک ہے اور وہ ہے بنگلہ دیش. تو وہ نہیں چاہتے کسی بھی صورت کہ بنگلہ دیش کے اندر پرو پاکستان اور اینٹی انڈیا رجیم آئے جو کہ آگے چلے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ حسینہ واجد عوامی لیگ واپس ٹیک اوور کرے بنگلہ دیش کو. اس لیے انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے کیونکہ لیجٹمیسی جو ہے حسینہ واجد سے لنکڈ ہے، خاص کر کے وہ اس پوری فیملی کی جو کہ مجیب الرحمان کی اور عوامی لیگ کی میراث ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور یہ جو عثمان ہادی کا جو قتل ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ اس طرح کا ٹرموائل اور کریٹ کیا جائے کہ ابھی یہ جو یونس صاحب کی گورنر ہو اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کے پر ملامت ہو اور وہ لوگ جو کہ پرو کیا نام ہے انڈیا ہیں، پرو انڈیا تو چھوٹے سے وقت پرو حسینہ واجد اور پرو عوامی لیگ ہیں، وہ واپس حکومت میں آ جائیں. وہ بھی ابھی بہت بڑی تعداد ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارا بنگلہ دیش جو ہے اس وقت اینٹی حسینہ واجد ہو گیا. ان کی اب یہ کہنا ہے یہ مشکل ہے کہ 15% ہے، 10% ہے، 20% ہے، 30% ہے، لیکن ایک بڑی تعداد بنگالیوں کی اس وقت ان کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے حسینہ واجد کے، جس کو وہ کیش کرنا چاہتا ہے انڈیا. یہ اس کا سادہ سا آنسر. صحیح ہے. انٹرسٹنگ آپ نے کہا کہ ظاہر بات ہے آپ نے پورا اس کا ایک سمجھایا، پاکستان کا کلوز سمجھا جاتا ہے بنگلہ دیش. لیکن سوال وقار صاحب یہاں پہ یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں شیخ حسینہ واجد صاحبہ کے حوالے سے، جیسے انڈیا جو ہے وہ مطلب نہیں ان کو حوالے کرے گا وہاں پہ. ڈاکٹر موئی صاحب کی بات سے ایک اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے، موجودہ جو بنگلہ دیش جو ہے 1971 سے بہت آگے آ چکا ہے اور وہ 1971 میں اور پاکستان کی نفرت میں نہیں رہنا چاہتے وہ لوگ. بالکل درست ہے جی. اسپیشلی جو ان کی نئی نسل آئی ہے اس میں تو وہ کچھ نہیں دیکھا رہا جو کچھ 71 کے وقت کا تھا. جتنے وہاں کے بزرگ حضرات ہیں جو میری وہاں بات ہوتی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اب خلاف ہیں، جو ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں. لیکن میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ وہاں عوامی لیگ کی بہرحال ابھی بھی ادھر ایک تعداد اور جو چیز جا رہی ہے نا کہ یہ انڈیا نے عثمان ہادی کا کیا ہوگا. دیکھیں اس میں تھوڑے سے اسٹینڈ بڑھ چلتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ را نے کروایا ہو، اور اتنے ہی مجھے چانسز اس کے بھی لگتے ہیں کہ خود بنگلہ دیش کے اندر جو پرو عوامی سیکٹر تھا اس کے بھی کچھ لوگ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ وہ بھی ان لڑکوں کو دیکھ کر اور ان ینگسٹرز کو دیکھ کر ان کو بھی غصہ چڑھتا ہے، وہ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حسینہ واجد کو وہاں کی آرمی نے ہی اسٹیٹ پیسج دیا تھا جانے کے لیے. تو خیال ہے کہ اب وہاں کے اسٹیبلشمنٹ میں اور لوگوں کے اندر کیا عوامی کا نہیں ہوں گے ان کے ویل وشرز؟ بالکل ہوں گے، اور وہ بھی انتہا پسند تو ہیں ہی. تو یہ را بھی کروا سکتی ہے، یہ یہاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. بالکل آپ نے سارا ایک حوالہ دیا ہے. یہ سارے جو آپ نے کہہ رہے ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں بہت سارے حوالوں سے. اچھا وہ صاحب یہ بہت ہی پاکستان اور بنگلہ دیش پچھلے 1.5 سالوں میں ڈاکٹر محمد یونس صاحب کی آمد کے بعد بہت کلوز آ چکے ہیں. کچھ خبریں آئی تھیں حالیہ دنوں میں کہ جب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں، جب وہ بنگلہ دیش گئے تھے تو وہاں پہ کچھ گفتگو 1971 کے حوالے سے ہوئی تھی. غالباً بنگلہ دیش نے ایک فرینڈلی وے میں ایک ریکویسٹ کی ہے کہ 71 کے حوالے سے آپ کچھ لب کشائی کر دیں. ڈار صاحب نے کہا دیکھیں گے اس معاملے کو.
اس دوستی کو مزید تقویت دینے کے لیے دونوں ملک اپنے حوالے سے بنگلہ دیش اور پاکستان ریگریٹ کا اظہار کر سکتے ہیں کرتے ہوئے، تاکہ اس چیپٹر کو اب ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا جائے اور یہ جو دوستی اب بہت مستحکم ہو گئی ہے یہ بہت آگے جائے، کیونکہ یہ بہت ہی ایسی سچویشن ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کی دوستی میں جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی؟ دیکھیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ تاریخ کے اندر 1974 میں ہی بھٹو صاحب چلے گئے تھے اور بنگلہ دیش کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی. بھٹو صاحب نے جا کے ڈھاکہ جا کے آفیشیل وزٹ کیا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کو پری لگایا. یہ ویڈیوز بھی آج موجود ہیں. تو یہ چیپٹر تو آپ سمجھ لیجیے کہ ایک طریقے سے کلوز ہو ہی چکا ہے. اب اس کے اندر مزید کیا بات کی، جو مطلب بھٹو صاحب نے ان کو یہاں ویلکم کیا، یہاں سے وہاں گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے زمانے میں جن کی دو پولیٹیکل پارٹیز، نمبر 1 پہ عوامی لیگ، نمبر 2 پہ بھٹو صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ ایسٹ اور ویسٹ اور تم وہاں اور ہم یہاں والی ساری ایپیسوڈ کے بعد اگر وہ لوگ مل لیے، تو آج ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کو وہاں جا کے ملنا اور بات کرنا اور اس طرح کی کوئی چیز کہنا، اس میں تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں میرے خیال سے. وہ چیپٹر تو کلوز میرے خیال سے ہو چکا، 54 ایئر ہو چکے ہیں. مزید اس کے اندر کہنے سننے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا ہے کہ مزید. ہاں اب یہی ہے کہ دیکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ ریجنز جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں کو ایگزسٹنس کے ساتھ اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ. ان کو یہ اندازہ ہے اس وقت بنگلہ دیش کی اکانومی ایک بومنگ اکانومی ہے، ایک بڑھتی ہوئی اکانومی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید تقویت دی جائے اور آگے لے کے جایا جائے. اس کے اندر وہ پاکستان اور بلکہ تمام ملکوں کے ساتھ ریجن کے چاہیں گے کہ اچھے تعلقات ہوں. انڈیا کا معاملہ اس وقت حسینہ واجد کی ایسے تھوڑا سا خطرناک اور خراب ہوا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لانگ ٹرم کے اندر حسینہ واجد وہاں اگر رہ بھی جاتی ہیں اور ان کے الیکشنز ہو جاتی ہیں، اور جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی الیکشن کے بعد، اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فروری میں الیکشن ہو پاتے ہیں کہ نہیں، تو اگر وہ آ جاتی ہے نئی گورنمنٹ، تو وہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ فار دا کنٹینیویشن آف دا اکنامک گروتھ آف بنگلہ دیش، وہ انڈیا کے ساتھ بھی اپنے ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ریلیشنز کو خراب نہیں کریں گے لانگر ٹرم کے لیے. انٹرسٹنگ آبزرویشن میرے صاحب، یہ تو آپ نے بہت ہمیں بریکنگ نیوز دے دی ہے. آپ کی اسسمنٹ ہے، صحیح بات ہے، آپ کا ایک اس پہ ایکسپیرینس موجود ہے. بھیا صاحب یہ بالکل جیسے فرما رہے ہیں کہ جو فروری میں الیکشن ہونے والے جو کہ ابھی بھی مطلب لمبو میں ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے، انسرٹنٹی ہے اس کے حوالے سے. اور بائی دا وے ناظرین کو بتانا چلوں کہ اب تک کی اطلاع یہی ہے کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی جو پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ، اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور یہ وہی پابندیاں ہیں ٹٹ فار ٹیٹ وینڈیٹا کا شکار وہ بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پابندیاں لگائی تھیں دوسری جماعتوں پہ جب وہ اقتدار میں تھی. تو اب یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ریوائول ہوتا ہے، تو ایک حوالہ ویسے ہے بنگلہ دیش کی اکانومی کو، ہمارے ڈاکٹر اشرت حسین صاحب نے بھی بہت گلوریفائی کیا، انہوں نے آرٹیکل لکھا ڈان کے اخبار میں اور بتایا کہ بنگلہ دیش نے کس طرح سے ان کا اکانومک ماڈل کتنا پاکستان کے لیے قابل مشعل راہ ہے اور اس پہ وہ فالو کر سکتا ہے. لیکن پیراڈاکس کہیں یا کچھ بھی کہیں آپ، یہ جو جتنی بھی اکانومی ان کی بوم گئی تھی وہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کے دور میں ہی گئی تھی. اب ہو سکتا ہے ڈیٹا فج ہو یا کچھ ہو، لیکن جو بھی ہے بہرحال اس صورتحال کے اندر کیا کیا جائے معاشی طور پہ، کس طرح سے ہم دونوں اپنے روابط کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ان کے ڈیٹا کا تعلق ہے، میرا بھی خیال ہے کہ ان کا ڈیٹا کوئی اتنا زیادہ مینوپولیٹڈ ہے، اور انہوں نے واقعی ایز اے نیشن جو اگر کہا جائے جی ڈی پی اور ایکسپورٹس کے حوالے سے تو انہوں نے ترقی تو کی ہے. دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں، اس کو بہت زیادہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب وہ ترقی کوئی بھی ملک کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک، تو اس ترقی کے ثمرات وہاں کے بڑے بزنس مینوں کو ملنے کے بجائے اگر وہاں کے لوگوں کو بھی ملے کسی نہ کسی حد تک، تو پھر تو وہ ترقی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں لوگ بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں، ادروائز لوگ اس ترقی سے متنفر ہو جاتے ہیں. اور یہی ہوا بنگلہ دیش کے اندر بھی. وہاں ترقی تو ہوئی لیکن وہاں جلانے کے واقعات کتنے زیادہ ہوئے، فیکٹریاں میں آگ لگی، وہاں تالے لگے ہوئے تھے، وہاں بہت کچھ ہوا. ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں نے ڈی ڈبلیو چینل کے اوپر دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کیوں کرتے ہیں امپورٹ، وہاں تو اتنی زیادہ لیبر کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، ہمیں تو ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، تو ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ جب، اور وہاں کے لوگوں کا بھی ریزینمنٹ یہی تھا کہ ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں، ان کو برے حالات کے اندر کام کرنا پڑا تھا. اگر یہی
तरक्की की शरह किसी न किसी हद तक उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी खर्च किया जाता और वहाँ के लोगों की जिंदगियां बेहतर होती, उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती, एनवायरमेंट मिलती, तो शायद ये हालात नहीं होते जो आज। सही है। डॉक्टर मुईज साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन दिस टॉपिक। जी, हमें इस वक्त मैसेज तो यही देना चाहिए कि ये किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी, वो मजहबी इंतहा पसंदी हो या वो सियासी इंतहा पसंदी हो या वो एथनिक इंतहा पसंदी हो कि जी मेरा जो एथनिक ग्रुप है वो आपसे बेहतर है, किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी हो, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, उसको हमें उसको निगेट करना चाहिए। हमें सख्त मैसेज देना चाहिए कि ये किसी भी किस्म की तरीके से काबिल कबूल नहीं है। इसमें जो सियासी तरीक़ेकार होता है वही होना चाहिए, वो ये कि जी मेरी ओपिनियन ये है और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क ऐसे बेहतर चल सकता है, और दूसरे की ओपिनियन जो है वो अपनी ओपिनियन रखे, लोगों के पास जाएं, जो लोग फैसला करें अक्सरियत में उसको आगे लेके जाएंगे। जमहूरी तरीका है और यही महज़ब माशरों का तरीका है। इस वक्त प्रॉब्लम ये हुई है कि इंडिया जिस तरीके से फ्री फॉल कर रहा है अपनी मोरल डिक्लाइन के अंदर, और ख़ास करके जिस तरीके से उनकी माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उसका बहुत खौफनाक रिएक्शन आ रहा है साइडों में, जो कि नहीं आना चाहिए। अगर इंडिया कर भी रहा है तो भी नहीं आना चाहिए। दूसरे लोगों को सिविलाइज तरीके से बिहेव करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, और इस वक्त जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो और बांग्लादेश हो, जो भी मुल्क हो, उनके जो उनके जो लीडर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा आयद होती है कि वो इन चीजों को कंट्रोल ठीक है मुईज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुईज खान साहब आप हमारे प्रोग्राम में, वक़ार फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बहुत ही एक अहम मौजू जो खत्ते के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले एक हफ्ते से इसकी आप खबरें देख रहे हैं, मुल्क भर बांग्लादेश से जो आ रही है, हमारी मीडिया में उसकी जीनत भी बन रही, क्योंकि बांग्लादेश पिछले 1.5 साल के अरसे के अंदर एक खबरों में है। और जैसे मैंने कहा कि यस इट इज इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश, बट दैट बीइंग सेड the developments which are happening and occurring in Bangladesh have the link with the region, and obviously Pakistan and India cannot remain isolated from those developments. और बाकायदा बांग्लादेश तो कह रहा है कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, और जब रॉ की इन्वॉल्वमेंट है तो रॉ की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान का भी अब ये मैटर ऑफ कंसर्न बनता है, तो लिहाजा इस पर प्रोग्राम करना बनता था। और आज की खबर ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है काबीना के इजलास में, उन्होंने कहा है कि ठीक है बातचीत हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, लेकिन उसके लिए सीरियसनेस दिखानी होगी और पीटीआई को कुछ अपनी चीज़ों पे जो है अपने मामलात को सही करना होगा। लेकिन कल इंटरेस्टिंगली सलमान अकरम राजा साहब, जो कि अडियाला जेल में के बाहर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा के साथ मौजूद थे, फिर से उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, तो वहाँ पे रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने यही बात कही है, बल्कि एक उल्टी बात कर दी उन्होंने ये कहा है कि गुफ्तगू महमूद खान अचकज़ई साहब भी करेंगे और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी करेंगे। इमरान खान साहब का जो पैगाम हो पीटीआई के लिए अलग है, यानी है कि महमूद खान अचकज़ई जो चाह रहे गुफ्तगू हो हुकूमत के साथ, राजा नासिर अब्बास साहब भी चाह रहे गुफ्तगू हो, लेकिन बकौल सलमान अकरम राजा साहब के मीडिया से गुफ्तगू है जो उन्होंने कल कहा कि इमरान खान साहब ने जो सुहेल हफीज साहब को जो एहतजाजी सियासत की बात की, वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वही हमारा स्टांस है। देखते हैं अब इसके बाद अब क्या नतीजा निकलता है। आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि क्या नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समझा जाए। कभी बातचीत की बात आ रही है कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेकंड टियर लीडरशिप ये बात कर रही है, फिर सलमान अकरम राजा साहब जो है मीडिया के सामने आके ये वही बात कर रहे हैं जो उनके बानी पीटीआई ने की थी, गालिबन शायद वो अलीमा खानम साहब के साथ खड़े थे, वो कोई कंफ्यूजन है। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत की तरफ से भी ये बात की जा रही है कि इनको अपना रवैया सही करना पड़ेगा, तो लगता है यही चलता रहेगा, डेडलॉक चलते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको कल कहा था कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर फजल चौधरी साहब, उन्होंने ये कह दिया कि फरवरी तक इमरान खान साहब से मुलाकात होने का कोई चांस नहीं है। बहरहाल आज की एक और डेवलपमेंट भी है जिसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान में बल्कि रावलपिंडी में 273 जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर साहब की सरबराही में, और उसमें यही कहा गया है कि किसी भी सूरत सियासी और जो भी छोटे एजेंडे हैं कि मुल्क के अंदर कौमी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए और अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वाज़ेह पैगाम है और जो इस पैगाम को समझना चाहे वो समझ ले। तस्मीन जावेद को खबर से तस्दीक तक से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।